الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اور مضمون ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ اور تابندہ اور ابد الآباد کے لیے معجزہ ہے جس کے کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے معجزات بہت ہیں، وہ قرآن کریم اس میں وہ زندہ معجزہ ہے تا قیامت جس کے کوئی نظیر نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے منکرین قرآن یا مشرکین مکہ یا مشرکین عالم، پوری دنیا کے کفار اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ اس شخص یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے، تو اگر یہ بنا سکتے ہیں، جیسے تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایک عام انسان ہے، یہ کسی کا رسول نہیں ہے، عام انسان ہے، تو اگر یہ اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں تو پھر تو تم لوگ بھی بنا سکتے ہو۔ اور عرب دنیا میں اس زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے ادبا، ماہرین لغت و ادب موجود تھے، اور 14 صدیوں میں سینکڑوں آئے اور چلے گئے، اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا کہ اگر قرآن کریم کے حوالے سے کسی کو شک و شبہ ہے تو وہ اس طرح کی ایک آیت بنا کے لے آئے، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آئے، چلے۔ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ جن لوگوں نے کوششیں کی ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ مذاق بن گئے معاشرے میں، نہیں بنا سکے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں از ابتدا تا انتہا، یعنی بالفاظ دیگر آدم علیہ السلام سے لے کر یا حضرت آدم سے بھی ماقبل کہ یہ آسمان و زمین کانتا رتقن ففتقناہما، یہ دونوں ایک چھوٹے سے بال کی طرح، ایک چھوٹے سے گیند کی طرح بند پڑے ہوئے تھے، اتنے سے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیے، آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دیے، زمینوں میں پانی، سمندر، نہریں، چشمے، نالیاں، اوپر سے بارش کا پانی، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے مبارک پانی قرار دیا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی بارش کے پانی میں ہے۔ اور آسمانوں میں پھر آسمان کے اوپر آسمان، اور پھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سیارے، جہاں کی فضا صاف ہوتی ہے وہاں جب آپ جاتے ہیں رات کو، آپ کبھی نظارہ کیجئے گا، کیا حسین نظارہ ہے، ایسا حسن اور ایسا ایک جمال اوپر آسمان کی طرف نظر آتا ہے، کیا کہنے۔ سیاروں کی ایک دنیا ہے، ایک چمک دمک ہے، بغیر عمد ترونہا، یہ آسمان کی جو چھت ہے بغیر کسی سہارے کے ہے، کوئی ستون نہیں ہے، بغیر عمد ترونہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے اس خالق سما
وہ ارض، آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ اور خالق نے یہ قرآن کریم اتارا۔ اس میں ہر قسم کے علوم ہیں، جو جدید علوم ہیں ان کی بھی بنیادی نظریات اس قرآن کریم میں باقاعدہ ماہرین نے ثابت کیا ہے وہ موجود ہے۔ جو قدیم علوم ہیں، ہمارے ہاں جو مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، اس میں سے جتنے علوم ہیں تمام علوم کے مبادی اس قرآن کریم میں موجود ہیں۔ کمال کی کتاب ہے، مثالیں بھی ہیں، حساب کتاب بھی ہے، مسائل کا تذکرہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ماضی کے احوال بھی ہیں، مستقبل میں آنے والے خدشات اور احوال بھی ہیں تا قیامت۔ اور یہ قرآن کریم اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ کیوں نازل فرمایا؟ کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس سے کسی بھی انسان کو انسان بننے کا طریقہ پڑھتے پڑھتے خود بخود آ جائے گا، اور اگر وہ اس کو سمجھ کر پڑھتا گیا اور اللہ سے مانگتا گیا تو وہ ایک کامل انسان بن جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا اور اللہ کا عابد بن جائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو، خواہ تم جنات ہو یا انسان ہو، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پر بھی ایک مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہا کریں۔ عبادت ہمارے یہاں ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی ہے نا، پوجا، کہ میں نے انسان کو اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا۔ نہیں، عبادت عبدیت سے، عبدیت بندگی، کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم یہ بتاؤ دیگروں کو، تمہارے کردار اور گفتار سے یہ ظاہر ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کی مانتے ہو۔ آمنت باللہ میں کیا ہے؟ تمہارا ایمان ہو، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا مان ہو، مان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ قرآن کریم یہ سکھائے گا آپ کو۔ جو مومن ہے، مسلم ہے، اور قرآن سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، یا اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا قرآن نہیں سیکھتا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار، وہ مالیاتی خسارے کا شکار، گھریلو ناچاکیوں کا شکار، جس فیلڈ میں جاتا ہے، جس میدان میں بھی جاتا ہے، اس میدان میں وہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خود فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو بھی میرے اس قرآن کریم سے منہ موڑے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، روز روز اس کی تلاوت نہیں کرے گا، منزل شریف نہیں پڑھے گا، حفظ نہیں کرے گا، قرآن کریم کو نہیں سنے گا، مزے نہیں لے گا، تھوڑی توجہ کریں۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو ہمارے ہاں کے سلیبس میں، نصاب میں شامل کریں، یونیورسٹیز کے نصاب میں شامل ہو، کالجز کے نصاب میں شامل ہو، اور اسی طرح جو دیگر بورڈز ہیں ان کے نصاب میں قرآن کریم شامل ہو۔ اور قرآن کریم صرف ترجمے کا نام نہیں ہے، ترجمے اللہ کی ترجمانی وہ بھائی کون کر سکتا ہے؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ میں اگر ترجمہ پڑھوں، کس کا ترجمہ پڑھوں؟ میں نے کہا جو تمہیں اویلیبل ہے، جو تمہیں دستیاب ہے۔ کہا غلطیاں؟ میں نے کہا قرآن کریم کے مکمل ترجمانی کوئی نہیں کر سکتا، غلطیاں تو سب میں ہوں گی، سب ترجمے صحیح ہیں، کیونکہ آپ جب ترجمہ پڑھیں تو کسی بھی انسان نے اپنی بساط اور اپنی طاقت اور اپنے بس کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب صحیح بھی ہیں کیونکہ انسان کے بس میں اتنے، سب غلط بھی ہیں کہ مکمل ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس انداز میں آپ معاملات کو لیں۔
اور پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وہ جس زبان میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان ہے، احادیث کی جو زبان ہے، جہاں پہ مرکز اسلام ہے بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، وہاں کی جو زبان ہے اس زبان کو بھی ہمارے یہاں کے پیریڈ کا اور سلیبس کا اور نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، تب ہم آپ قرآن کریم سمجھ سکتے ہیں، اس کے تہ میں جا سکتے ہیں اور وہ ہماری تہ میں جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی قرآن کریم عربی سیکھتا ہے، وہ عربوں کا مزاج اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں السلام علیکم، وعلیکم السلام اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ جو دیگر زبانیں سیکھتے ہیں ان میں ان اقوام کی خصلتیں آتی ہیں، وہ ان کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے، ان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ یعنی صرف اس زبان کی سیکھنے سے بھی پھر جب آپ تلاوت کرو گے آدھا قرآن تو آپ کو صرف اس زبان سے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، پھر جب آپ کے پاس ترجمہ والا قرآن ہوگا تو جو مابقیہ حصہ ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جو قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے، قرآن کریم اپنے بچوں کو حفظ کراتا ہے یا خود نوجوان ہے وہ قرآن کریم کی طرف توجہ دیتا ہے، وہ کبھی بھی، میں آپ کو آج ایک بہترین قسم کا گویا ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ جن جن کے گھروں میں مالیاتی مسائل ہیں، جن جن کے جیبوں میں اور بٹووں میں مالیاتی مسائل ہیں، وہ قرآن کی طرف آ جائیں، وہ مالدار بن جائیں گے، ان کے یہاں برکتیں آ جائیں گی، برکتیں، ہر چیز میں برکت ہو، ان کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو قرآن کریم سے ہٹ کے چلے گا، توجہ بھی نہیں دے گا، روز ویسی کھول کے 3 آیتیں پڑھو، ایک رکوع پڑھو، تھوڑا پڑھو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا پڑھو، تھوڑا سیکھو۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس اس وقت کوئی نبی نہیں آئے گا، جو انبیاء آئے تھے 1,24,000 زیادہ اور کم، وہ تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تشریف لے گئے۔ ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ وراء الورا، ماوراء المخلوق، ادھر سے آسمانوں سے اور کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں ہے، یہی ہے۔ اس کو سمجھیں، احادیث کے تناظر میں سمجھیں، تفاسیر کے تناظر میں سمجھیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کی گہرائیوں میں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے مالا مال کر دیا۔ جو بھی سائنسدان ایسے تھے، ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے، یا جو لوگ ناسا اور وہاں سے آسمانوں پہ چلے گئے، وہاں پر بھی جن لوگوں نے سائنس میں کام کیا، کہ مثلا یہ تحقیق کی کہ پانی کا حصہ 70 یا 71% ہے اور 28 29 یا اس کے آس پاس جو ہے نا یہ خشکی کا حصہ ہے، یہ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ جوڑ کر وہاں سے علماء نے پہلے ثابت کیا۔ سمندر کا تذکرہ 32 مرتبہ ہے قرآن کریم میں اور بر کا تذکرہ 15 مرتبہ ہے۔ اس کو آپ جمع کریں، جمع کو 100 میں ضرب دیں، 71 یا 72 جو ہے نا وہ آپ کو سمندر ملے گا اور بقیہ جو ہے نا خشکی ملے گی۔ اسی طریقے سے دیگر آیتوں میں ایام ہیں عربوں کے یا جن لوگوں کے نام آئے ہیں، جن انبیاء کے نام آئے ہیں، سب میں یعنی خیر کثیر ہے۔ اور قیامت کے دن اگر ہم قرآن کریم کی طرف نہیں آئیں گے، بہت پڑھے لکھے بن گئے، بڑے بڑے عہدوں کے مالک بن گئے، عسکری میں یعنی عسکری فوجی اداروں میں، غیر فوجی اداروں میں، میڈیا میں، انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، قرآن کی طرف نہیں آئے، پھر خواری ہے۔ خواری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے آپ قرآن کی طرف آ جائیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں۔ جب آپ آ جائیں گے وہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاملات میں آپ کو سکون مل جائے گا۔ جو لوگ نماز کی حقیقت سمجھتے ہیں وہ جب مسجد جاتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، ان کے روح کو سکون ملتا ہے، ان کے دل دماغ کو سکون ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ان کے اوپر اگر کوئی مصائب آ جاتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے، تو ان کے آہ و بکا، گریہ زاری اور زیادہ جیسے جو ہے نا بہت عجیب و غریب شکلیں بنا کے اور رونا دھونا اور یہ نہیں، وہ اپنے کنٹرول میں ہوتے ہیں. جنہوں نے اپنے ذکر و اذکار دن کے پورے کیے ہوئے ہوں، وہ سامنے کچھ بھی ہو جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ شیر ہوتے ہیں، شیر، بہادری ہوتی ہے ان میں. ہم غلط کام کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف نہیں آتے ہیں، یا جن چیزوں سے قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، خاص کر قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ کرتے ہیں، جن چیزوں کی طرف فرمایا یہ کرو وہ نہیں کرتے. ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ہر وقت دبے دبے رہتے ہیں، ہر کسی سے دبتے ہیں. ہر وقت ہم مشکل میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ٹینشن. او بھائی جس سے ملاؤ بھائی ٹینشن ہے یار، بہت بڑا مسئلہ ہے یار. یہ میں آپ کو اس کلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ قرآن کی طرف آ جائیں. آپ کی تنخواہ کم ہے یا زیادہ ہے، آپ کا کاروبار کم ہے یا زیادہ ہے، آپ اس ملک کے حکمران ہیں یا آپ کسی بھی ادارے میں ہیں، آپ وہاں سورہ یاسین پڑھوایا کریں، سورہ فتح پڑھوایا کریں، سورہ مزمل پڑھوایا کریں، منزل شریف پڑھوایا کریں. وہ ادارہ چمک جائے گا، دمک جائے گا، پروان چڑھ جائے گا، ترقی کر جائے گا، وہ ملک ترقی کرے گا. ملائیشیا میں ترقی کیوں ہے؟ وہ لوگ ذکر و اذکار کے پابند ہیں. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں بہت گیا ہوں ملائیشیا، وہاں نماز کے بعد ذکر و اذکار اور تسبیحات اس کے بہت بڑی پابندی ہے. بظاہر اسباب کچھ بھی ہوں، حقیقت یہ ہے، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. علامہ اقبال مرحوم کا قول ہے. عرب دنیا میں فراوانی اللہ تعالیٰ نے دی، کیوں؟ ان کا توحید ہے، وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. ملائیشیا میں بھی یہی ہے، کیا غضب کا قرآن پڑھتے ہیں. ہم لوگ اگر قرآن بھی پڑھتے ہیں، پہلے تو ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، اور جب آتے ہیں تو ہم اپنے لہجوں میں پڑھتے ہیں. ہمارے ائمہ میں بھی یہ چیزیں ہیں، ائمہ کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عربوں کے لہجوں میں پڑھو. ہم کبھی سرائکی لہجے میں پڑھتے ہیں، کبھی پنجابی لہجے میں پڑھتے ہیں، کبھی پٹھانی لہجے میں پڑھتے ہیں، بلوچی لہجے میں پڑھتے ہیں، ہندی لہجے میں پڑھتے ہیں. قرآن کو جب قرآن پڑھو تو قرآن کے آداب، قرآن کے اصول، اس کے کچھ مبادی ہیں، تجوید ہے، قراءت ہیں، وہ آپ سیکھیں اور سکھائیں، ترجمہ سیکھیں. اگر آپ کی زندگی میں ایک رکوع سیکھنے کا دن کا نہیں ہے، ہفتے میں 2 دن یا 3 دن کا، یا آپ کے اولاد کا نہیں ہے، وہ آپ کتنے بڑے خیر سے محروم ہیں. پھر آپ روتے رہتے ہیں. ہمارے ملک بھی رو رہا ہے. روز روز کہتے ہیں جب اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر تم امریکہ سے بھی ڈرو گے، پھر تم رشیا سے بھی ڈرو گے، پھر تم چائنا سے بھی ڈرو گے، پھر تم ایک ہندو ملک سے بھی ڈرو گے، ایک ملحد ملک سے بھی ڈرو گے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، وہ کبھی روباہ نہیں بنتے، وہ لومڑیاں نہیں بنتے، وہ شیر ہوتے ہیں. ہر وقت شیر بننا ہے، گھر میں اور باہر، ہر جگہ، ملک میں. آپ کو پھر شیر والے جو ہے نا انداز اپنانے ہوں گے. اور ایک انسان کیسے شیر بنے گا؟ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو قرآن کریم کی طرف نہیں آئے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. یہاں لفظ معیشت ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. عیش زندگی کو بھی کہتے ہیں. حیات، اس کی حیات تنگ ہو جائے گی، وہ پریشان ہو جائے گا، وہ رول جائے گا. اس کے معاملات تنگ ہو جائیں گے. اور کاروبار، معیشت کا معنی کاروبار بھی ہے، بلکہ جدید اصطلاح میں تو معیشت کاروبار کو کہتے ہیں. اس کا معاش تنگ ہو جائے گا، اس کی معاشرتی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی. دن کا تنگ ہو جائے گی، مشکل میں پڑ جائے گا، پرابلم میں آ جائے گا.
اور صرف یہ نہیں ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن قرآن کریم کو نہیں پڑھا، اللہ نے آپ کو آنکھیں اس لیے دی کہ آپ قرآن پڑھو، آپ قرآن سیکھو، آپ قرآن سکھاؤ، آپ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاؤ، قرآن کی دعوت لے کر پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ اور اے بھائی، آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے اور آپ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ ہماری مدد کو وہ آئے گا، وہ جب 1971 میں نہیں آیا، وہ ہماری مدد کو فلاں آئے گا، وہ کسی اور تاریخ اور خاص موقع پر وہ بھی نہیں آیا، وہ فلاں آئے گا، وہ اس موقع پر وہ بھی نہیں آیا، اور انہوں نے نہیں آنا، وہ آ بھی نہیں، ان کو وہ کیا مدد کریں گے آپ کی؟ وہ خود مدد کے محتاج ہے۔ تو آنکھیں اور نظر، بینائی اس لیے دیے تاکہ آپ اللہ کو پہچانو، اللہ کی قدر کرو، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا وہ قدر نہیں کی۔ اتنے بڑے خالق، اتنے بڑے مالک، اور اپنے تعارف کے لیے انہوں نے ایک کتاب نازل فرمائی۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ سارا اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، وہ کبھی سوتا نہیں ہے، جاگا ہوا ہے، قیوم، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، ان کو اونگ بھی نہیں آتی، جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے سب اس کا ہے، کوئی بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں و زمینوں سب کے سب کو سموئے ہوئے ہیں۔ اور وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی عظیم بھی ہے، آسمانوں و زمینوں کی حفاظت اس کو تھکا نہیں سکتی، اس سے کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے، وہ اتنے بڑے ہیں، وہ اپنا تعارف کرا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد میں اللہ کا تعارف ہے، جہاں دیکھے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اللہ کی طرف آؤ، نہیں آؤ گے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، نعوذ باللہ، اللہم احفظنا یا رب العالمین۔ قیامت کے دن جو قرآن نہیں پڑھتا یہ نابینا اٹھا دیا جائے گا، بلائنڈ، کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ رو رو کے کہے گا میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے نابینا کیسے اٹھا دیا، کیوں اٹھا دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، یہاں تو میں نابینا ہوں، بلائنڈ ہوں، اعمیٰ ہوں، اعمیٰ، یہاں تو میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، آپ نے مجھے نابینا اٹھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اور بھائی جب تم دنیا میں بینا تھے، ہم نے بینائی اس لیے دی تھی کہ ہمارے آیتیں پڑھو گے، ہمارے آیتیں سنو گے، ہمارے آیتوں میں غور اور فکر کرو گے، تدبر کرو گے، ہمارے آیتوں کو تو آپ نے بھلا دیا تھا، فنسیتہا، بھولا بسرا کر دیا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کا کلام ہے اس دنیا میں۔ لوگ بائبل کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، تلمود کو پوری دنیا میں یہودیوں کی کتابیں پھیلا رہے ہیں، تورات کی جگہ پہ بھی وہ تلمود کہتے ہیں اس کو، اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا پھیلا رہے ہیں، اور اس کے لیے رات دن محنتیں کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ اکبر، اور وہ کلام جبریل علیہ السلام لائے ہیں، اور وہ کلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ وہ کلام 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اس میں سمو گئی ہے،
اور قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے، ماضی کے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ مختلف قسم کے علوم و فنون، سیاسیات لیں، اقتصادیات لیں، عبادات لیں، اخلاق لیں، آداب لیں، جو لے لیں سب کچھ موجود ہے۔ آپ نے اس کتاب کو بھلا دیا تھا، آپ نے اس بینائی سے کوئی استفادہ نہیں کیا، کوئی آپ نے نفع یا فائدہ حاصل نہیں کیا، یہ اس کی سزا ہے کہ آج تم نابینا اٹھائے جا رہے ہو۔ تو دو سزائیں ہیں قرآن کریم کی طرف نہ آنے کی وجہ سے، دو سزائیں ہیں، ایک اس زندگی میں، ایک اس زندگی میں۔ اس زندگی میں یعنی دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا میں آپ کے اقتصاد، آپ کی معیشت، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس، رزق میں کمی ہوگی۔ رزق دوستوں کو بھی رزق کہتے ہیں، رزق یہ بھی ہے کہ آپ کہیں جائیں لوگ آپ کو سلام کریں، رزق آپ کا احترام بھی ہے، آپ سے اخلاق سے لوگ ملتے ہیں۔ رزق صرف کھانا پینا نہیں ہے، روزی میں بہت ساری، آپ کی روزی میں تنگی آ جائے گی۔ ایک تو اس پرابلم اور اس مشکل کے آپ شکار ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نہ کرے کہ جب آپ قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ نابینا اٹھ جائیں گے، پھر وہاں آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے، اللہ کے سامنے شکایتیں کریں گے کہ اللہ میں تو بینا تھا، دنیا میں تو مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، میں تو دیکھ بھی سکتا تھا، تو دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا بھائی؟ تمہیں آنکھیں دی تھی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بینائی دی تھی، بصارت اور بصیرت دی تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا، تو اب سزا کے طور پر وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ قرآن کریم کو ہمارے رگ و پے میں، ہماری نسلوں میں، ہماری قوم میں، ہماری نوجوان نسل میں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے زیور سے آراستہ اور پیوستہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، علماء کو بھی، خواص کو بھی، عوام کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔